السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں باب دوم در اخلاق درویشاں، اس باب میں آپ نے 3 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 4۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد دارم کہ در ایام طفولیت متعبد بودم، میں نے یاد رکھا کہ میں بچپن کے زمانے میں، در ایام طفولیت بچپن کے زمانے میں، متعبد بودم عبادت گزار تھا۔ بچپن کے زمانے میں میں عبادت گزار تھا، و شب خیز، اور صبح جلدی اٹھنے والا، و معلا بزہد و پرہیز، صبح جلدی اٹھنے والا اور زہد و پرہیزگاری پر حریص تھا۔ شب، ایک رات، در خدمت پدر، والد کی خدمت میں نشستہ بودم، میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہما شب دیدہ برہم نبستہ، و مصحف عزیز در کنار گرفتہ، و طائفہ گرد ما خفتہ۔ شب، ایک رات، والد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہما شب، اور ساری رات، دیدہ برہم نبستہ، اور ساری رات آنکھ نہ جھکائی، و مصحف عزیز، اور قرآن پاک، در کنار گرفتہ، بغل میں پکڑے ہوئے تھا۔ و طائفہ گرد ما، اور ہمارے ارد گرد، طائفہ مطلب جماعت، ہمارے ارد گرد ایک جماعت خفتہ، سوئی ہوئی تھی۔ پدر را گفتم، میں نے والد کو کہا، ازینا یکے سر بر نمی دارد کہ دوگانا بگزارد، میں نے والد سے کہا ان میں سے کوئی ایک سر نہیں اٹھاتا، سر بر نمی دارد، سر نہ اٹھاتا کہ 2 رکعت ادا کر لے، کہ دو گانا بگزارت، کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ چنا در خواب غفلت اند، ایسی غفلت کے نیند میں ہے کہ گوئی مردہ اند، کہ گویا مردہ ہیں، ایسی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ مردہ ہیں۔ گفت، والد نے کہا، اے جان پدر، اے باپ کی جان، اگر تو نیز بخفتی، اگر تو بھی سو جاتا، از آں بہ کہ در پوستن خلق افتی، تو بھی سو جاتا تو اس سے بہتر ہے کہ مخلوق کی غیبت میں پڑے۔ باپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹا، تو نے رات بھر عبادت کی، تو عبادت گزار رہا، تو نے رات بھر عبادتیں کی، مصحف عزیز کو اپنے بغل میں دبا کر رکھا، تلاوتیں کی، لیکن رات بھر کی عبادت تو نے چند منٹ میں برباد کر دی، اور جو لوگ سو رہے ہیں تو ان کی غیبت میں پڑ گیا، اور تو نے ایک گناہ کر دیا۔ یعنی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تو بھی سو جاتا، کم سے کم غیبت سے تو بچ جاتا۔ یہ پھر ایک قطع کہتے ہیں، نہ بیند مدعی جز خویشتن را، ڈینگ مارنے والا اپنے علاوہ کو نہیں دیکھتا، ڈینگ مارنے والا اپنے علاوہ کو نہیں دیکھتا، کہ دارد پردہ پندار درپیش، کیونکہ سامنے غرور کا پردہ رکھتا ہے۔ ڈینگ مارنے والا اپنے علاوہ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ سامنے غرور کا پردہ رکھتا ہے۔ گرت چشم خدا بینی ببخشد، اگر تجھے حق بینی کی نگاہ بخش دے، اگر تجھے حق بینی کی نگاہ بخش دے، نہ بینی ہیچ کس عاجز تر از خواہش، تو اپنے سے زیادہ عاجز کسی شخص کو نہ دیکھے۔ ایک بڑی بات یہاں پر کہہ دی کہ ڈینگ مارنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ اس کے سامنے غرور کا پردہ رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار، مجھ سے بڑا متقی، مجھ سے زیادہ پرہیزگار تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ دوسروں کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے اور اپنے سامنے غرور کا پردہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور
ڈینگے مارتے رہتا ہے۔ اگر ہر شخص، کوئی بھی شخص ہو، اگر اسے حق بینی کی نگاہ اللہ رب العزت بخش دے تو پھر وہ دیکھے گا کہ وہ اپنے سے زیادہ عاجز کسی کو پائے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ خود کو پہچان لے تو اپنے اندر کے عیب کو دیکھنے لگے گا۔ نماز کی قبولیت کی یہ بھی علامت ہے کہ بندہ جب نمازوں میں محو ہو جاتا ہے، اسے نماز کی چاشنی ملنے لگتی ہے، تب پھر وہ اپنے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہیں، اور ان عیوب کو ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، تو وہی باپ نے کہا کہ بیٹا تو نے رات بھر عبادت کی، لیکن تو نے تھوڑے سے وقت میں، آخری پہر میں تو نے شکایت کر دی، غیبت کر دیا۔ بہرحال یہ تھی حکایت نمبر 4۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے سامنے سے غرور کا پردہ ہٹا دینا چاہیے اور حق شناسی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو کیسے دور کریں، اس کی کوشش میں لگ جائیں، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر اصلاح مقصد ہے تو پھر اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 5۔ پارسائے را دیدم کہ بر کنارے دریا نشستہ بود۔ ایک پارسا کو میں نے دیکھا کہ بر کنارے دریا، جو دریا کے کنارے نشستہ بود، بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زخم پلنگ داشت، اور چیتے کا زخم تھا، اور چیتے کا زخم تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب تیندوے کے کاٹنے کا زخم، یعنی تیندوے نے کاٹ لیا ہو تو جس طریقے سے زخم نکل جاتے ہیں وہ۔ اوکے، پھر کہہ رہے ہیں کہ بہیچ دارد بہ نمی شد و مدتہا دراں رنجوری شکر خدائے عز و جل گفتے۔ اور ایسا زخم تھا جو کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مدتہا دراں رنجوری، مدتوں اسی بیماری میں تھا۔ شکر خدائے عز و جل گفتے، خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کمال کی بات دیکھیے کہ پارسا تھا اور چیتے کا زخم تھا، اور اس بیماری میں بہت دنوں سے ملوث تھا، دوائیں فائدہ نہیں کر رہی تھیں، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پرسی دندش لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر چے میں گزاری، کہ تو شکر کیوں کرتا ہے؟ گفت، اس نے جواب دیا، یعنی لوگوں نے پوچھا کہ اتنی بیماری میں پریشان ہے، دوائیں بھی فائدہ نہیں کر رہی ہیں اور مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے جواب دیا، شکر کہ الحمدللہ بمصیبتیں۔ اس نے کہا کہ اس کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ بمصیبتیں، نہ بمعصیتیں، کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ کہ کسی گناہ میں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مصیبت ہے، مصیبت سے میرے گناہ جھڑیں گے، مصیبت پہ بھی اگر میں صابر اور شاکر رہا تو اللہ اس پر اجر عطا کرے گا، تو یہ میرے لیے اچھی بات ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، الحمدللہ۔ اگر گناہ میں گرفتار ہوتا تو میری دنیا بھی خراب ہو جاتی اور آخرت بھی خراب ہو جاتی۔ لہٰذا ہمیں اپنے مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہی چیزوں کو بجا لانا چاہیے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے رہنا چاہیے، حرام سے دوری کریں، اور مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مصیبت میں گرفتار کیا ہے، نہ کہ گناہ میں۔ گرم زار بکشتن دہد یار عزیز تا نگویم کہ دراں دم غم جانم باشد۔ وہ پیارا دوست اگر مجھ ناتواں کو قتل کرنے کے لیے دے دے، دہد یار عزیز، گرم زار بکشتن دہد، وہ پیارا دوست اگر مجھ ناتواں کو قتل کرنے کے لیے دے دے، تا نگویم کہ دراں دم غم جانم باشد، تو میں نہیں کہوں گا، تا نہ گویم،
تو میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت مجھے جان کا غم ہوگا۔ دراں دم غم جانم باشد، میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت مجھے جان کا غم ہوگا کہ میری جان کیوں جا رہی ہے۔ گویم، میں کہوں گا از بندہ مسکین چے گناہ صادر شد، کہ اس عاجز بندے سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ دل آزردہ شد از من غم آنم باشد، کہ دل رنجیدہ ہوگا مجھ سے، مجھے اس کا غم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی میرا پیارا دوست مجھ ناتواں کو قتل کرنے پر ہی آمادہ ہو جائے تو بھی میں اف نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری جان کیوں لے رہا ہے، بلکہ مجھے یہ ٹینشن ہوگی کہ اس عاجز بندے سے آخر کیسا گناہ صادر ہو گیا کہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا۔ مجھے اس بات کا غم ہوگا کہ کس بات نے اس کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے۔ بہت بڑی نصیحت یہاں دیتے ہوئے کہ اس حکایت نے بہت بڑی نصیحت دی اس شخص نے، پارسا شخص نے، کہ اپنی مصیبت پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہ میں نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پیارا دوست اگر مجھے قتل کرے تو قتل پر رنجیدہ نہیں ہوں گا، رنجیدہ اس بات پر ہوں گا کہ کون سی بات تھی جس نے میرے دوست کے دل کو توڑ دیا۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہیں اور ایک بار بھی ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا، ہم محسوس نہیں کرتے ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ ادراک کریں، سوچیں، غور کریں، لوگوں کی آہ لینے سے بچیں۔ ہم جانے انجانے میں بہت لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، اس سے بچیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، گناہوں سے اجتناب کریں اور نیکی کو بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لیں۔ آج کے لیسن میں اتنا ہی، اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حکایت نمبر 6۔ آج حکایت نمبر 4 اور 5 ہوئی، اگلے لیسن میں آپ حکایت نمبر 6 پڑھیں گے۔ وما علینا الا